روایات ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو وعظ فرما رہے تھے کہ وعظ کے دوران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ گیا تو بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ ہمیں اس پیغمبر آخر الزمان کے متعلق بتائیے اور بتائیے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان افضل ہیں یا آپ افضل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والا پیغمبر مجھ سے لاکھوں درجہ زیادہ افضل ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے سوال کیا، انہوں نے درخواست کی بنی اسرائیلیوں نے کہ ہمیں اس پیغمبر کے فضائل بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اس پیغمبر کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اور ختم بھی کیسے ہو جن کے چہرے کو اللہ رب العالمین خود والضحیٰ فرما رہا ہے، جن کی چادر کو اللہ تعالیٰ خود یا ایھا المزمل فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آ جائے گا لیکن اس سونے رحمت للعالمین کی شان بیان نہیں کی سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ کو اس نبی کا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو مجھے پیدا نہ کرتا اور اے بنی اسرائیلیو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اگر فرعون اور فرعون کے لشکر پر فتح پائی ہے تو یہ سارا نام محمد کی برکت سے مجھے یہ ملا ہے کہ میں نے فرعون اور فرعون کے لشکر پر فتح پائی نام محمد کی برکت سے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، لیکن وہ محمد ایسے نبی ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ اپنی امت کے لیے اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نہ ہوتی تو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، کشتی نوح نام محمد کی برکت سے بچی رہی طوفان میں، ہمارے اس دل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت جو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ ہم کیسے میدان محشر میں جہنم میں جلیں گے؟ کاش کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں پر عمل چلنے والے بن جائیں، آپ کے دیے ہوئے قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معراج و قرب کا جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ رسول اللہ پیغمبر آخر الزمان کے طفیل سے ملا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک نبی کی امت قیامت کے دن پل صراط سے پار گزرے گی اور اپنے اپنے گناہوں کے مطابق دوزخ کی آنچ ہر امت تک پہنچے گی، لیکن امت محمدیہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس شان کے ساتھ آئے گی کہ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر یہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جا پہنچیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیلیو، ہر نبی کی امت پر محافظت کے 8 فرشتے ہیں، ہر نبی کی امت کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے مقرر تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر وقت 180 فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ اس نبی کی ایک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رسول اللہ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ قیامت والے دن 70,000 گنہگاروں کو وہ شفاعت کروا کے جنت میں بھیجیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک بیٹی ہوگی جو کائنات کی سردارہ ہوگی،
कायनात की तमाम औरतों से अफजल होगी, नाम जिनका सैयदतुन्निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होगा। फरमाया वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए शफात करेंगी और उनकी शफात से अल्लाह ताला लाखों जहन्नमियों को दोज़ख की आग से आज़ाद करके जन्नत इनायत फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह के ये फ़ज़ाइल हैं और रसूलुल्लाह के अहले बैत के ये फ़ज़ाइल हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने पेश किए। मेरे भाइयों दोस्तों, आपकी कितनी इज़्ज़त है, कितनी करामात हैं अगर आप और मैं हम जो हैं दीन इस्लाम पे अमल करने वाले बन जाएं। कोशिश किया करें कि जी भर के मेरे आका की बारगाह में, अपने आका, अपने रहबर और रहनुमा हमारे दिल भर की बारगाह में जी भर के दरूद व सलाम पढ़ा करें।